اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا اس دنیا میں بہت سے رشتے ہیں نا، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بیوی ہے۔ یہ سائل کہتا ہے اللہ کے نبی سارے لوگوں میں مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روک کر سب کو ایک طرف لے کر کہتے ہیں تجھ پہ سب سے بڑا حق تیری ماں کا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بار اس جملے کو دہرایا، اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ کس کا؟ شرابی کا، زانی کا، چور کا، بدماش کا، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کے لیے اللہ کے نبی 3 مرتبہ بددعائیں کر رہے ہیں؟ اس کا ناک خاک آلود ہو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب کس کا؟ جواب میں فرماتے ہیں جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے یہ جنت میں داخل ہے۔ اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما، اللہ تو ان میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ عز و جل نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، تمام مخلوق وہ اللہ خالق کی پیدا کرتا ہے۔ مخلوق کے اندر اللہ عز و جل نے بعض کے اوپر حقوق رکھے ہیں، ان خاصتاً اپنے بندوں میں انسان کے اوپر اس کے بھی حقوق ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کے بھی حقوق ہیں۔ بھائی کا بھائی پر حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، دوست کا دوست پر حق ہے، باپ کا اولاد پر، اولاد کا باپ پر۔ ان تمام حقوق کے اندر سب سے بڑا حق
ان تمام حقوق میں سب سے بڑا حق خالق کا اس کی مخلوق پر حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوا، اللہ کا اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے عبادت صرف خاص اللہ عز و جل کی کریں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور جب بندے یہ کام کر لیں پھر ان بندوں کا اللہ کی رحمت سے اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ جو شرک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہی بات مالک عز و جل اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت خاص اللہ کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ خالق کا اس کی مخلوق پر حق ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنے حق کے بعد جس چیز کو بیان کیا وہ والدین کا حق ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن حکیم میں جب اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب اللہ عز و جل نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، کس چیز پر؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کا حق صرف خالص اللہ عز و جل کا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کا عہد لیا، میثاق لیا، پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور اس کے ساتھ اگلا عہد کیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، نیکی کا برتاؤ کرنا۔ آئیے انبیاء علیہم السلام کے چند واقعات قرآن حکیم کی آیات سے سنتے ہیں۔ مالک عز و جل حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، سنیے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے لڑکپن کی عمر میں ہی دانائی عطا فرمائی، اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا فرمائی، وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، سرکش اور گناہگار نہیں تھا۔ سرکشی اور گناہ اس کی عادت نہیں تھی، بلکہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، نیک سلوک کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس آیت پہ غور کیجئے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کی گود میں ہیں، معصوم بچے ہیں، اور اسی بچپنے کی عمر کے اندر ہی ماں کی گود سے آواز لگاتے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جھوٹ بولتے ہیں عیسائی یہ کہہ کر کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جھوٹ بولتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کہنے والے جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اللہ پاک ہے ان کمزوریوں سے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبوت دی اور مجھے خیر اور برکت والا بنایا، میں کہیں پر بھی ہوں، اور اس مالک نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز ادا کروں، زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کے حکموں کے ساتھ میرے اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں، ماں کی خدمت کروں، ماں کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے سرکش نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا۔
مجھے یہ حکم دیا ہے جہاں نماز کا، جہاں زکوٰۃ کا، وہیں یہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ماں کی خدمت کروں، ماں کے ساتھ نیک معاملہ کروں۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر سنیے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ کیڑی کی بات سن کر، چیونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا کے ہنس دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو اے اللہ تو نے مجھ پر نعمتیں کی اور میرے ماں باپ پر نعمتیں کی۔ ماں باپ کا ذکر، ماں باپ کے لیے دعائیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ آپ کا اور میرا فرض نہیں ہے صرف، بلکہ یہ انبیاء کی تعلیمات ہے۔ ہر نبی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، نیک سلوک کرتے رہے، حسن سلوک کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا پہ غور کیجئے، قال رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ عز و جل تو مجھے معاف کر اور میرے والدین کو، اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو جائے ہم سب کو معاف کر دے۔ دعا کے اندر اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ سے سوال کرنا، اور جب وہ زندہ ہوں ان کی خدمت کرنا، یہ انبیاء کا سکھایا ہوا عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، عظیم نبی ہیں، اور جس طرح یہ نبیوں میں بڑے عظیم نبی ہیں، اسی طرح ان کا باپ عام کافر نہیں تھا، کافروں کے اندر بہت بڑا سردار تھا۔ کئی طرح کا کفر ابراہیم علیہ السلام کے بابا میں جمع تھا۔ وہ صرف بتوں کا پجاری نہیں تھا، بت تراشتا بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بتوں کو بیچ کے حرام کی کمائی بھی کھاتا تھا، ان کی عبادت بھی کرتا تھا۔ طرح طرح کے کفر اس کے اندر موجود تھے۔ مالک کا کلام سنیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑے سچے نبی، بڑے راست باز، بڑی سچی بات کرنے والے۔ اذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك۔ اپنے باپ کو اس کفر، اس بت فروشی کے حال میں دیکھ کر، بت پرستی کی کیفیت میں دیکھ کر اپنے باپ سے خطاب کرتے ہیں۔ کیسے؟ اذ قال لأبيه، جب ابراہیم نے اپنے بابا سے کہا، یا ابتی، ابا جان، پیارے ابا، پیارے ابو، بڑی میٹھی عبارت، بڑے پیار کا جملہ، بڑا میٹھا انداز۔ حقیقت میں ان کا باپ کافر تھا، طاغوت تھا، بت فروش تھا، بتوں کا پجاری تھا، لیکن یہاں جملہ باپ ہونے کا ناطہ، باپ ہونے کا رشتہ تو باقی تھا، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن اس سے سلوک وہ کر رہے ہیں جو بیٹا ایک باپ سے کرتا ہے۔ کہتے ہیں، ابا جان ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہی اللہ کی وحی آئی ہے، وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پیچھے چلیے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، بابا ان بتوں کو پوج رہے ہو، ان قبروں کو پوج رہے ہو، ان مورتیوں کو پوجتے ہو، حقیقت میں آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہو۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے بابا جان، ابو جان میں ڈرتا ہوں اگر آپ یہی شرک کی کیفیت میں رہے، انہی بتوں کو پوجتے رہے، خود پتھر اٹھا کر ان کو تراش کر ان کی شکلیں مورتیاں بنا کر پھر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر رکوع و سجدے کرتے رہے، تو ابا جان ڈرتا ہوں اس شرک کی وجہ سے کہیں آپ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، توحید کا عقیدہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ نہ سننے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، نہ مدد کرنے کے قابل، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ عز و جل ہے۔ جواب میں باپ بیٹے کی اتنی میٹھی گفتگو سن کر، اتنے پیارے جملے سن کر، یا ابتی کی گردان سن کر
باپ کا انداز کیا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے خداؤں سے بدزن کرنے کے لیے آیا ہے؟ میرے الہوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ یہ میرے الہ ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ بگڑی کرنے بنانے والے ہیں، یہ اولاد رزق دینے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے۔ تو جو دین لے کر آیا ہے یہ تو مجھے میرے الہوں سے، میرے مشکل کشاؤں سے، میرے حضرتوں پیروں بزرگوں سے دور کرنے والا ہے۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ بیٹے نے بڑے پیار سے گفتگو کی، لیکن باپ مارنے کی بات کر رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اتنا کچھ سن کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اصل میں غلطی میری ہے جس نے میں نے آپ کے ساتھ نرم بات کی، میٹھا انداز اختیار کیا۔ آپ کافر ہو، آپ بت پرست ہو، آپ بت فروش ہو، آپ بت پرست ہو۔ نہیں، کسی کا باپ بھلے کافر ہو، بھلے مشرک ہو، بھلے بے دین ہو، بھلے بے نماز ہو، وہ اللہ کا دشمن بھی ہو، ٹھیک ہے یہ اللہ کا باغی اور دشمن ہے، لیکن ایک بیٹے کے ساتھ باپ کا رشتہ تو ہے، باپ کا عدم احترام تو رہے گا۔ اتنی باتیں سننے کے باوجود قتل کی دھمکی، گھر سے نکال دینا، یہ سارا سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو خطاب کر کے کہتے ہیں سلام علیک۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے مارنے کی بات کرتے ہو، میں نے تو آپ کو جہنم سے نکالنے کی دعوت دی تھی، آپ مجھے مارنے اور گھر سے نکالنے کی بات کرتے ہو۔ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر خیر ہو، میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ کے والدین اہل ایمان نہیں ہیں، اہل توحید نہیں ہے، یہ شریعت اسلام پھر بھی ان والدین کے ساتھ بد سلوکی کا، بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے ساتھ گندی زبان، رف زبان استعمال کریں۔ ہاں اگر وہ آپ کو کفر اور شرک کی دعوت دیں، آپ نے اس کو تو نہیں ماننا، لیکن زبان انداز بولتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرا باپ لگتا ہے۔ اور یہی طریقہ، یہی انداز تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ بڑے عجیب قصے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے اور نیک سلوک کرنے کے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بابا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی ان کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی یہ نیکی، ان کا یہ احسان ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا۔ یہ نہیں کہ باپ مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ اللہ رحم فرمائے آج کے نوجوان پر اور ہدایت عطا فرمائے۔ زندگی کے اندر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی دوستوں کی وجہ سے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کبھی ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی ان کے ساتھ زبان درازیاں کرتا ہے۔ افسوس ہے ایسے بد نصیب انسان پر جو ماں باپ کی قدر کو نہ سمجھ سکے۔ اور ادھر میرے نبی کے صحابہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے احسان کو یاد رکھتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ عراق سے ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا ہمارے پاس ایک قوم، ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو تقدیر کے انکاری ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ان کو نصیحت کیجئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اس قابل نہیں کہ سفر کر سکوں، میں اس قابل نہیں کہ میں سفر کر سکوں، لیکن بتا دینا انہیں کہ ابن عمر تم سے بری ہے، ابن عمر کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں اے سائل، ایک دن میرے بابا نے مجھے بتایا تھا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جس کے بال بڑے کالے، جس کا لباس بڑا سفید،
وہ مسافر بھی نہیں تھا، سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں تھا، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور نبی کے پاس آ کر بیٹھ کر اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، قیامت کی نشانیوں کا پوچھا۔ تو جب وہ ایمان کا پوچھ رہا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی تھی، ایمان کی باتوں میں سے یہ چیز بیان کی تھی کہ مومن تب بنتا ہے جب وہ تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے بابا کو یاد رکھتے اور پھر اپنے بابا کی بیان کردہ احادیث کو سناتے۔ ایک اور مقام پر ابن عمر کہتے ہیں حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ کو یاد کر کے کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے اپنے ماں باپ کی قسمیں، اپنے آبا و اجداد کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ ایک اور مقام پہ ابن عمر ایک اور موقع پہ فرماتے ہیں حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے بابا نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بابا سے یا اس کے دوستوں سے ہی حسن سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے، اچھا سلوک کرتے جس شخص کا اس کے بابا کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا۔ سفر پہ جا رہے ابن عمر، صحیح مسلم میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا سفر پہ جا رہے، راستے میں جنگل میں ایک چرواہا ملتا ہے، وہ دیہاتی ان کو دیکھ کر، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تاجر ہیں، ان کا سامان گدھے پہ رکھا ہوا سامان بھی ساتھ جا رہا ہے، تو ان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نیکی کرو، مجھے کچھ دو۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے 2-4 درہم اس کو جتنے دینے تھے دے دیے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں اعرابی اس ریگستان میں تم کیا کرتے ہو؟ دیکھیے صحابہ کے حرص، اور پھر تولیے اپنا سلوک، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، ماں کو سلام نہیں کرتے، ماں کو فون کر کے اس کی کیفیت اور حالت نہیں پوچھتے، اس سے دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے، اور نہیں سمجھتے کہ کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ماں اور باپ کی دعا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، ان سے اچھا سلوک کر کے دعائیں لے کر دنیا اور آخرت کو سنوار لیتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ جو بیویوں کے پیچھے لگ کر ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ابن عمر پوچھتے ہیں اعرابی یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ بکریاں ہیں، ان کو چراتا ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فلاں ابن فلاں۔ کہا فلاں ابن فلاں کا بیٹا؟ کہا ہاں۔ کہا تیرا باپ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا دوست تھا؟ کہا ہاں، میرا باپ اکثر مدینہ شریف جایا کرتا تھا اور امیر المومنین کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ فوراً اپنی سواری سے اترتے ہیں، اہلاً اور مرحبا کی آواز لگاتے ہیں، اپنے سر پہ جو عمامہ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے وہ اتار کے اس اعرابی کو کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے، جو اپنے اوپر چادر ہے وہ اتار کے کہتے ہیں اے اعرابی دیہاتی یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ اپنے گدھے سے سامان اتارتے ہیں، وہ سامان سارا اس دیہاتی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے، پھر گدھا بھی اس کو دے کر کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ ابن عمر کے ساتھی کہتے ہیں ابو عبد الرحمن یہ دیہاتی لوگ بہت تھوڑے سے راضی ہو جانے والے ہیں، اگر آپ ان کو 10 درہم دے دو تو یہ آپ کا ہاتھ بھی چومیں گے، ماتھا بھی چومیں گے اور سمجھیں گے آپ نے ان کے ساتھ بہت نیکی کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ عمامہ دے دیا، چادر دے دی، گدھا دے دیا، گدھے پہ سارا سامان دے دیا۔ کہا تم نہیں سمجھتے اس دیہاتی کا مجھ پہ حق ہے۔ کہا سبحان اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو جانتے تک نہیں تھے، اس کے نام کا نہیں پتا تھا، آپ اس کو نہیں جانتے، یہ آپ کو نہیں جانتا، اور اب آپ کہہ رہے ہو اس دیہاتی کا مجھ پہ حق ہے۔ کہا ہاں، اس کا بابا میرے بابا کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں نے جو کچھ دیا ہے اپنے بابا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے دیا،
یہ سب کچھ مجھے اللہ عز و جل کے دربار میں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں، ان کا یہ ایمان ہے، یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی نیکی کے ذریعے، نیکی کے راستے، حسن سلوک کے راستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اور ایک آج عام مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ ماں باپ زندہ گھر میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما تنہا نہیں ہیں کہ ان کو ہی زیادہ شوق تھا۔ جس صحابی کو بھی آپ دیکھیں گے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کی، ان کو آپ کو عجیب عجیب قصے ملیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا، ایک دن ابو ہریرہ کی والدہ نے بلایا، اے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا نے جواب میں کہا لبیک یا امی، لبیک یا امہ۔ ذرا زور سے آواز لگائی۔ اب ماں نے بلایا تو اس نے کہا نا جی امی کیا بات ہے، لیکن فوراً ان کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی آواز اپنی ماں کی آواز سے زیادہ اونچی کی ہے۔ یہ سوچتے ہی فوراً بیٹھ کے استغفار کرنا شروع کر دیا کہ استغفر اللہ، میری آواز میری ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ اس پر، اس غلطی پر، اس گناہ پر معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور پھر بازار جاتے ہیں، 2 غلام خرید کے ان کی گردنوں کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتے ہیں کہ میں نے ماں کی آواز سے آواز اونچی کی، اس گناہ کے کفارے کے طور پہ میں 2 غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ سوچئے کیا میرے دل کے اندر اور آپ کے دل کے اندر ماں کی یہی کیفیت ہے، ماں کی یہی محبت ہے، ماں کا یہی پیار ہے، باپ کا یہی احترام ہے کہ وہ 2 غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اپنی ماں کے پاس سویا کرتے تھے۔ اپنے کمروں سے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں گھر سے نکال دینے والوں کہ ہم میاں بیوی اندر سوتے ہیں، ساتھ والا کمرہ امی ابو کا ہے، یہ بوڑھے ہیں، کھانستے ہیں ساری رات، ہماری بیگم کی اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ان کی چارپائی نکال کر اب انہیں برآمدے میں ڈال دو یا صحن میں ڈال دو یا بالکونی میں ڈال دو، یہ وہاں کھانستے رہیں، ہماری نیند تو خراب نہ کریں۔ ابن مسعود رات اپنی ماں کے پاس بسر کرتے تھے، کیوں کہ ہو سکتا ہے رات کو میری ماں کو کسی وقت میری ضرورت ہو، اس نے پانی چاہیے ہو یا اس نے باتھ روم جانا ہو، کوئی معاملہ ہو، میں اپنی ماں کے پاس رہوں تاکہ اس کی خدمت کروں۔ ایک رات ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کی والدہ کہتی ہے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود پانی لینے کے لیے جاتے ہیں اور پانی لے کر جب واپس پلٹتے ہیں، ماں بستر پہ لیٹی ہوئی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی اور وہ سو چکی۔ ابن مسعود اب سوچتے ہیں کہ ماں نے پانی مانگا، ماں پیاسی ہے، اب اس کو جگاؤں تو بوڑھی عورت ہے، پتہ نہیں دوبارہ نیند بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، اور اگر پانی میں اس کے سرہانے پہ رکھ دوں تو یہ رات کو اٹھے گی، دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارے گی، اسے تو نظر بھی نہیں آئے گا، کیا کروں؟ یہ سوچتے ہوئے ساری رات اپنی ماں کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر گزارتے تھے۔ نیند آتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، تھکتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں یہاں تک کہ فجر کی آذان ہو جاتی ہے، ان کی والدہ اٹھتی ہے اور پھر اپنی والدہ کے سامنے وہ پانی کا پیالہ پیش کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، اپنے سلوک کو بھی سامنے رکھیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے کردار کو بھی سامنے رکھیے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بھی اپنے سامنے رکھیے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے۔ حیوہ ابن شریح بہت بڑے عالم محدث، مسجد میں اپنے طلباء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھایا کرتے اور سنایا کرتے تھے۔ فجر کے بعد بیٹھ جاتے، اپنے طلباء کو حدیث سناتے۔ ان کی والدہ دماغی طور پہ تھوڑی سی کمزور تھی، جب یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھا رہے ہوتے، ان کا درس جاری ہوتا، طلباء اللہ کے نبی کی حدیثیں لکھ رہے ہوتے، والدہ اپنے گھر سے اٹھتی، مسجد میں آتی، کھڑکی کھولتی اور وہاں سے کھڑے ہو کے، کھڑکی میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو آواز لگاتی، حیوہ، وہ کہتا لبیک یا امی، جی میری ماں۔ اب دوپہر کا سورج چڑھا ہوا ہے، یہ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور ماں گھر سے اٹھ کر مسجد میں آئی ہے، لازمی بات ہے کوئی ضروری کام ہوگا، کوئی بڑا شدید کام ہوگا، بڑی شدید کوئی حاجت ہوگی، لیکن ماں دروازہ کھول کے کہتی ہے حیوہ اپنا درس چھوڑو، اٹھو، مرغیوں کا دانہ نکال کے مرغیوں کو ڈال کر آؤ۔
آپ جیسا اور مجھ جیسا ہو تو کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے استغفر اللہ، بوڑھی عورت نے ایسا مرنا جینا خراب کیا ہوا ہے، ارے تو اتنی دور سے اٹھ کر جو آئی ہے مجھے کہتی ہے مرغیوں کو دانا ڈال، خود کیوں نہیں ڈال دیا؟ میں درس دے رہا ہوں، حدیثیں سنا رہا ہوں، اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے سن رہے ہیں۔ یہی سلوک کرتے ہیں۔ اور یہ محدث اپنی ماں کا یہ جملہ سن کر کتاب بند کر دیتے ہیں، اپنے طلباء سے کہتے ہیں سنو، تمہیں دین سکھانا، نبی کی حدیثیں پڑھانا نفلی کام ہے، اور اپنی ماں کا حکم ماننا فرض ہے۔ اس درس حدیث کو بند کر کے اپنی ماں کے گھر میں جاتے، تھیلے میں سے چاول دانا نکالتے، مرغیوں کے دڑبے میں ڈالتے، اور پھر واپس آ کے اپنے درس حدیث کا آغاز کرتے۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کی عزت ہے، یہ ماں کا مقام ہے۔ حدیث رسول کے درس کو روک کر کہتے ہیں تمہیں حدیث پڑھانا نفلی کام ہے، اور میری ماں جو مجھے حکم دے بھلے اس کا حکم مرغیوں کو دانا ڈالنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ماں کی بات ماننا فرض ہے، یہ نفل ہے، میں نفل کو چھوڑ رہا ہوں، پہلے فرض ادا کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے ماں باپ کی خدمت اللہ کی عبادت ہے، وہ اس کو لذتیں لے کر کرتے تھے۔ ایک شخص کی والدہ بوڑھی، اور وہ اس کی اس کیفیت میں بیماری میں پہنچی ہوئی کہ بستر پہ ہی اس کا پیشاب اور پخانہ نکلتا، بیٹا اس کو صاف کرتا۔ کسی سے پوچھنے والے سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کی گندگی کو دھوتا ہوں، یہ اتنی بیمار ہے بستر پہ ہی قضائے حاجت کرتی ہے اور میں صاف کرتا ہوں، کیا میں نے وہ بچپن کا حق ادا کر دیا جو ماں بچپن میں مجھے دھویا کرتی تھی؟ کیا میں نے وہ حساب برابر کر دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ یہی تو ماں میرے ساتھ کرتی تھی جو اب میں ماں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کہا جب ماں تیرے ساتھ کرتی تھی وہ تیری زندگی کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی، وہ خوشی، محبت، پیار اور الفت سے یہ کام کرتی تھی، اور تیری صحت، تیری زندگی کی دعا مانگتی تھی۔ تو کراہت اور نفرت سے کرتا ہے اور اس کی موت کی تمنا کرتا ہے کہ کب یہ مرے گی اور میری جان چھوٹے گی۔ ماں کی کیفیت، ماں کا مقام، ماں کا رتبہ بڑا عظیم ہے۔ اسی لیے مالک فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، نیک سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ کی عبادت کے بعد بہت بڑا حق ماں باپ کا حق ہے۔ اسی لیے اس دعا پہ غور کیجئے، ان اشکر لی ولوالدیک۔ مالک کیا کہتا ہے، بندوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیجئے۔ ایک شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ایک بندہ ماں باپ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا ادا نہیں کرتا، تو اس سے بھی قبول نہیں ہوگا۔ شکر اس کا قبول ہوگا جو اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے۔ ابن قتیبہ نے عیون الاخبار کے اندر یہ قصہ ذکر کیا ہے۔ یحییٰ برمکی بہت بڑے شیخ جیل کے اندر قید کر دیا گیا، ان کے کچھ بیٹے مارے گئے اور ایک بیٹا خالد وہ ان کے ساتھ جیل میں قید ہو گیا۔ باپ کے ساتھ حسن سلوک، ذرا اس قصے پر غور کیجئے اور اپنے معاملات، اپنے تعلقات اپنے والدین کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے اس کو بھی سامنے رکھیے۔ یہ بوڑھا آدمی صبح کی نماز کے لیے اٹھتا، شدید سردی، چھوٹی سی جیل کی کوٹھڑی، وہ بھی سردی اور ٹھنڈی والی، اس کے اندر قید ہے۔ صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ اس کا بیٹا خالد یہ دیکھ رہا ہے کہ بابا بوڑھا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب باپ سو گیا، اس نے وہ پانی والی بالٹی لی اور کوٹھڑی میں جو چراغ جل رہا تھا اس بالٹی کو اٹھا کر چراغ کے قریب کر دیا، ایک ہاتھ پہ اٹھا کر کھڑا ہے۔ جب یہ ہاتھ تھک گیا دوسرے ہاتھ پہ اٹھا لی، جب وہ تھک گیا تو اس پہ اٹھا لی۔ یہ ساری رات اس پانی کی بالٹی کو چراغ کے قریب کر رہا ہے تاکہ جب صبح میرا باپ اٹھے تو پانی کی ٹھنڈ ختم ہو چکی ہو اور وہ تھوڑا سا گرم ہو اور میرے باپ کو وضو کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ چوکیدار جیل کا یہ منظر دیکھ رہا، اگلی رات آئی، اس نے اس چراغ کو نکالا اور باہر ٹانگ دیا۔ اب تو نہیں گرم کر سکے گا نا، اب کیا کرے گا؟ یہ باپ کی خدمت کے لیے، باپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے کتنا حریص ہے۔
تاریخ میں لفظ موجود ہیں کہ یہ اپنا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا اور جس برتن میں پانی ہوتا اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا کر اس برتن کو اپنے پیٹ پہ لگا کر اس کے اوپر جھک جاتا، اپنے جسم کو اس کے اوپر کر دیتا اور ساری رات اسی طرح جھکی ہوئی کیفیت میں گزار دیتا، اور جسم کی حرارت اور جسم کی گرمی سے پانی کی ٹھنڈک کچھ کم پڑ جاتی اور بوڑھا باپ صبح اٹھ کر وضو کر لیتا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی خدمت کے لیے ساری رات بیٹے نے کیا کیا۔ کیا خیال ہے یہ ساری محنت کیوں کرتا تھا؟ اس کو باپ سے وراثت ملنی تھی، باپ تو جیل میں ہے، مال سارا لوٹا گیا، بچے اس کے مارے گئے، یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ وہ اس معاملے کو سمجھتا تھا کہ میں جتنی ماں باپ کے ساتھ اچھی سلوک اچھا برتاؤ کروں گا اتنے ہی میرے درجات اللہ کے دربار میں بلند ہوں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی ان کو خوش رکھیے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار تھا اپنی والدہ کے ساتھ۔ ان کی بہن حفصہ بتاتی ہیں کہ وہ جب اپنی ماں سے گفتگو کرتے اتنی آہستگی سے کرتے، اتنے دھیمے الفاظ سے ماں سے بات کرتے، سننے والا اور دیکھنے والا یہ گمان کرتا شاید یہ بیمار بندہ ہے، اس سے اونچی آواز سے بات نہیں ہو رہی، یہ بیمار آدمی ہے جو اتنی آواز پستہ کر کے جھکا کر آہستہ آہستہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے۔ اور وہ بیمار نہیں تھے، وہ ماں کی عزت اور ماں کی قدر کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی ماں کو ڈانٹنے والوں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ماں کے سامنے زبان چلانے والوں، اپنی آواز کو بلند کرنے والوں، اس کے چہرے پہ کھڑے ہو کے چیخنے والوں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے ماں اور باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی دی۔ اتنی پستہ آواز محمد ابن سیرین کرتے کہ دیکھنے والا سمجھتا یہ کوئی بیمار ہے جو اتنا آہستہ بول رہا ہے، اور اپنی ماں کی خواہشات کو پورا کرتے آرڈر دینے سے پہلے پہلے۔ آپ کو پتا ہے میری ماں کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ خواہش ہے، اس کو یہ تڑپ ہے، اس کو یہ تمنا ہے، وہ مجھ سے آج یہ چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ ماں آپ کو حکم دے اور آپ وہ کام کرو، باپ آپ کو حکم دے اور پھر آپ وہ کام کرو، لیکن عظیم نیکی یہ ہے آپ کو پتہ لگ جائے آپ کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ کرو، آپ ان کے حکم دینے سے پہلے ہی ان کا کام پورا کر دو۔ ابن سیرین رحمہ اللہ حکم ملنے سے پہلے جان لیتے ماں کیا چاہتی ہے، جو ماں کی ڈیمانڈ ہوتی، جو ماں کا معاملہ ہوتا، ان کے آرڈر سے پہلے ہی اس کو پورا کر دیتے۔ حفصہ کہتی ہیں کہ ابن سیرین کی والدہ کو پیلا رنگ بہت پسند تھا۔ ابن سیرین کیا کرتے، اپنی ماں کے کمرے میں جاتے، اس کے کپڑوں کو دیکھتے، اگر اس کے کپڑوں میں کوئی سفید رنگ کا کپڑا ہوتا تو اس کو لے جا کر پیلا رنگ کروا کے لا کے واپس رکھ دیتے۔ کیوں؟ تاکہ جب میری ماں اس رنگ کو دیکھے گی تو اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی۔ یہ ماں کو خوش کرنے، والدین کو خوش کرنے، باپ کو خوش کرنے کے طریقے ہیں، اور ان طریقوں سے اللہ خوش ہوتا ہے جو انسان اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے۔ ایک امام اپنی والدہ کے گھر میں ان کی زیارت کے لیے گئے، ایک بچھو نظر آیا، یہ اس کو مارنے کے لیے بھاگے، بچھو سوراخ میں چلا گیا، انہوں نے بے اختیاری میں اپنا ہاتھ اس سوراخ کے اندر ڈال دیا، ہاتھ جو ہی سوراخ میں گیا بچھو نے ڈنگ مارا اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ دیکھنے والے نے کہا سبحان اللہ، اتنا زیادہ اتنی شدید حرص ہے آپ کی اس بچھو کو مارنے یا پکڑنے کی کہ اپنے آپ کو بھی آپ نے خطرے میں ڈال دیا اور اس بچھو نے آپ کو کاٹ لیا۔ کہا اللہ کی قسم اگر یہ بچھو میری ماں کے گھر میں نہ ہوتا تو میں اتنا حریص نہ ہوتا، یہ میری ماں کے گھر میں ہے، میرے باپ کے گھر میں ہے، میں ڈر گیا کہیں یہ باہر نکل کر میرے بوڑھے والدین کو تکلیف نہ دے۔ یہ سلوک، یہ انداز امت مسلمہ کے نیک لوگوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنی والدہ سے بڑی شدید محبت کرتے تھے، اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک دن مکہ کے سفر پہ گئے، یہ بوڑھی بھی ساتھ ہے، قافلہ رکا تو شدید گرمی، اب سوچتے ہیں کس طرح اپنی ماں کو سکون دوں، تو ریت کے اندر ایک بڑا سارا گڑھا کھودا،
یہاں تک کہ نیچے سے ٹھنڈا ریت نکل آیا، اس پہ چادر بچھائی اور چادر بچھا کے ان کو اس گڑھے میں ٹھنڈی ریت پہ بٹھا دیا اور دوسری چادر لے کے اس کے سر پہ کھڑے رہے، ساری دوپہر کے اندر اس کو سایہ دیتے رہے، یہاں تک کہ قافلہ اگلے منزل کے لیے روانہ ہو گیا۔ کیوں؟ یہ ساری محنت کس لیے؟ تاکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو اللہ عز و جل کے ہاں میرے درجات بلند ہوں گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ مالک کا فیصلہ ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کیا جائے، تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ احسان کو سمجھانے کے لیے کوئی دو چار جملوں میں بات نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا، احسان کو سمجھانے کے لیے اگر لمبی گفتگو کی ضرورت ہے تو پھر یہ سمجھائیے کہ نافرمان کون ہے، عقوق کیا ہے۔ تو کہنے لگے اب سنیے ذرا، ابن عباس کی اس آیت کی تفسیر کو سنیے اور پھر اپنے اپنے کردار اور معاملات کو بھی تولیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے کپڑے کو، لڑکا بیٹا اپنے کپڑے کو، جس پہ مٹی ہو، بیٹھا ہے بچہ، اٹھتا ہے، اس کی چادر پہ مٹی ہے، وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے، اپنی قمیض کو جھاڑتا ہے، اس طرح کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مٹی اڑ کر اس کے باپ کے سر پہ گرتی ہے۔ احسان کا الٹ نافرمان کون ہے؟ اللہ کے ہاں کس کو نافرمان لکھا جاتا ہے؟ لڑکا اگر اپنے کپڑوں کو ایسے جھاڑے کہ اس کی مٹی اس کے باپ کے سر پہ گرے تو اللہ کے ہاں اس کو نافرمان لکھ دیا جاتا ہے۔ باپ کو گالیاں دینے والوں، باپ کی بات نہ ماننے والوں، باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں، بڑھاپے میں جب وہ تمہارا محتاج ہو جاتا ہے، کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہیں جو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، جو بچپن سارا، لڑکپن سارا، جوانی ساری باپ اس اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اور جب اولاد اس قابل ہوتی ہے کہ اپنا پچھلا قرضہ ادا کرے، باپ کی خدمات کا بدلہ دے، تو پھر یہ اپنے بابا سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے۔ قرآن حکیم کیا تعلیم دے رہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف۔ تیرے والدین بڑھاپے کے اندر تجھے ملے، دونوں بوڑھے ہو یا ایک ہو، ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو، بوڑھے ہو تیرے پاس ہو، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ سب سے چھوٹی بات کیا ہے؟ غصہ آ جائے تو انسان اف ہی کہتا ہے نا، اف کہنے سے بھی اللہ نے منع کیا۔ مثال اس کی کیسے سمجھے اف کیا ہے؟ بیٹا بازار سے سکول سے آیا، اپنی نوکری کر کے آیا، ماں یا باپ اسے کہتا ہے بیٹا جاؤ بازار سے روٹی لے آؤ۔ اب یہ تپتی ہوئی دوپہر میں نکلتا ہے، گرمی شدید ہے، یہ روٹی لے کر آتا ہے، ابھی روٹی لا کے رکھی ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا بھول گیا میں، ہمیں تو دودھ بھی چاہیے تھا، جاؤ دودھ لے کر آؤ۔ اب یہ کہ ابا آپ نے پہلی دفعہ ہی مجھے کیوں نہیں کہہ دیا؟ وہ بیٹا چل بھول گیا، جاؤ لے کر آؤ۔ اب یہ پھر جا رہا ہے اور پھر دودھ گرمی دوپہر تپتی ہوئی میں لے کر لا کے رکھا، ابھی لا کے رکھا، باپ کہتا بھول گیا بیٹا، ہمیں تو جوس بھی چاہیے، پھل بھی چاہیے تھے۔ اب وہ کہتا ابا جان پہلے 2 چکر لگائے ہیں میں نے گرمی میں، اب پھر آپ نے بھیج دیا، جاؤ چپ جاؤ لے کر آؤ۔ اب یہ جا رہا ہے اور جاتے جاتے نا غصہ اسے آ رہا ہے کہ اب ایک ہی دفعہ پرچی بنا کے دے دو، بار بار چکر لگوا رہے ہیں، اب جاتے جاتے یہ جو ہے نا یہ حرام ہے، اسلام میں یہ کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کے والدین ہیں، آپ کو تپتی دوپہر میں 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بھی یہ روانہ کریں تو ان کے سامنے بولنا تو دور ہے، میں نہیں لے کر آتا، خود جا کر لے آؤ، یہ بھی کو بدتمیزی، ابھی لے کر آئے، ابھی لے کر آئے، ابھی لے کر آئے، بازار کے چکر پہ چکر لگوا رہے ہو، مجھ سے نہیں یہ سارے کام ہوتے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کام کر رہے ہو اور کام کرتے کرتے آپ کی زبان سے غصے کے اندر یہ جو ہے نا یہ اف، یہ کہنا بھی حرام ہے۔ اس کی مثال دوں، یہ آپ باپ کے سامنے یہ اف کہنے سے جو اللہ نے منع کیا ہے، یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے، یہ اپنا پرانا قرضہ اتار رہے۔ مثال کے طور پہ شدید سردی ہے، آپ 5-6 مہینے کے بچے تھے،
ماں نے ابھی آپ کے کپڑے بدلے، ابھی پیشاب والے کپڑے باتھ روم میں رکھنے گئی، واپس آئی تو بچے نے پھر پیشاب کر دیا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہی پیشاب والے کپڑے واپس بدل کر رکھ کر آئی، واپس آتی ہے بچے نے موشن کر دیا. اسے 1 گھنٹے میں 3-4 دفعہ کپڑے نہیں بدلنے پڑتے. تو کبھی ماں نے بھی اف کہا تھا، اس نے بھی کبھی گالیاں دی تھی. وہ تو صحت کی دعا کرتی تھی، وہ تو تیرے لیے روتی تھی، وہ تو تیرے لیے اللہ سے مانگتی تھی اور تیری خدمت کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھی اور تیرا کام کرتی تھی. اگر آج ان کے بڑھاپے میں تجھے 3-4 بار ایک کام کہہ دیا جائے تو یہاں پیر پٹکنے کی اجازت نہیں ہے، زبان درازی کی اجازت نہیں ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، صرف زبان سے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کو ڈانٹو نہ، ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی اجازت نہیں. ایک دفعہ نہیں منگا سکتے، بار بار بازار بھیجتے ہو. اتنی شدید دوپہر ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، میں کیسے؟ یہ کہنے کی اجازت نہیں. ان کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں، ان کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں، ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں. یہ کیسے مثال سے سمجھیں ڈانٹ ڈپٹ کی؟ بیٹا گھر سے نکلتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا ذرا جلدی گھر آ جانا، شام کو مہمان آ رہے ہیں. کہتا اچھا جی ٹھیک ہے ابو جی آ جاؤں گا. ابھی وہ جوتی تلاش کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد باپ پھر کہہ دیتا ہے بیٹا جلدی آنا، مہمان آنے ہیں گھر میں. اچھا کہہ دی آ جاؤں گا، ٹھیک ہے آ جاؤں گا. اب وہ جو ہی دروازے میں قدم رکھتا ہے تو باپ کہتا ہے سن لیا میں نے کہا ہے جلدی آنا. کہا اچھا سن لیا. شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. یہ آپ کا اونچی آواز میں بولنا، آواز کو بلند کرنا اپنے باپ کی آواز پر، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. آپ کو اتنی کی اجازت بھی نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. نہ ڈانٹنا ہے نہ اف کہنا ہے. پھر کیا کہنا ہے؟ ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پیار سے بات کرنی. ٹھیک ہے ابا جان، جیسے آپ حکم کریں گے ابا جان میں ویسے کروں گا، جیسے آپ کہیں گے امی جان میں ویسے کروں گا. آپ سے بڑھ کر مجھے کون پیارا ہے؟ اللہ کی قسم آپ مجھے جو حکم کریں میرے بس میں ہو ماں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ پیارے جملے، یہ میٹھے جملے. اور اللہ کی قسم جتنی جلدی ماں راضی ہوتی ہے مخلوق میں کوئی اور راضی نہیں ہوتا. بچے سے بڑی غلطی ہو جائے، بچہ آ کر ماں اور باپ سے معافی مانگ لے، ان کا غصہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ پوائنٹ بھی سوچنے کا. خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جوانی کے اندر بچہ اگر 7 8 10 20 10 سال کا 12 سال کا ہے نا تو باپ تقریباً 35 40 سال کا ہوگا. اسے کسی کی ضرورت، اس کے گوڈے گٹوں میں اپنا پانی ہے. جب وہ بوڑھا ہو گیا اب اس کی جیب بھی خالی ہوگی، کمانے کے قابل بھی نہیں رہا. جب وہ بوڑھا ہو گیا اب اسے بلڈ پریشر بھی ہو گیا، اسے دل کا عارضہ بھی ہو گیا، اس کو بیماری شوگر کی بھی لگ گئی. اب اتنی بیماریوں میں بوڑھے کا اخلاق خراب، چڑچڑاپن آ گیا. چڑچڑاپن، بات بات پہ لڑنا، بات بات پہ ٹوکنا. جب یہ کنڈیشن میں آ جائے تو پھر اللہ حکم دیتا ہے اپنے ان بوڑھے والدین کو پیار اور محبت کے جملوں سے نوازو. ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان ماں باپ کے ساتھ کیا کرو جب آپ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو تو یاد رکھو یہ پرانا ادھار آپ اتار رہے ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. دونوں ہاتھوں کو کھول دو، پیار اور محبت کا سلوک کرو، مال بھی خرچ کرو، جان بھی خرچ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پیار اور محبت سے مخاطب ہو. کیوں؟ من الرحمہ، ان کے ساتھ رحمت والی بات کرو. بڑھاپے کے اندر اکثر بچے ماں باپ سے ڈرتے نہیں ہیں. جب ماں باپ اچھی عمر میں تھے بچہ چھوٹا تھا ڈرتا تھا. اب باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہوگی، بچے کو کوئی ڈر نہیں. اس کی اپنی تنخواہ ہے، اس کی اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، بیوی بچے، سارا اس کا اپنا سسٹم ہے، تو یہ ڈرتا تو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے رحمت والا سلوک کرو. نہیں ڈرتے تو الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک ہو، جو معاملہ ہو، وہ پیار اور محبت والا ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ تو ان میرے ماں باپ پر رحم فرما، كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا. یہ مر گئے ہیں، یہ فوت ہو گئے ہیں، یہ تیرے پاس آ گئے ہیں، اے اللہ اب تو ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر جیسے میری ماں بچپن میں میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتی. میرے رات کو بستر گیلا ہو جاتا، یہ ساری رات اس گیلے بستر پہ سو جاتی اور مجھے
خوش جگہ پہ سلاتی. میں بیمار ہو جاتا, میرا باپ ساری رات تڑپتا رہتا کہ میرا بیٹا بیمار ہے, میری ماں ساری رات روتی رہتی کہ میری اولاد بیمار ہے. یہ اتنی رحمت, اتنا پیار کے ساتھ سلوک کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے, آپ سے سوال کرتی ہے, کچھ مانگتی ہے, آپ کے پاس 2 کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, آپ دونوں کھجوریں اسے دے دیتی ہیں. وہ کھجوریں ایک کھجور کو آدھا آدھا کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیتی ہے, ایک کھجور اپنے منہ کی طرف کرتی ہے, بیٹیاں جلدی جلدی وہ کھجور کھا کے آدھی پھر ماں کے منہ کو دیکھنے لگ جاتی ہے. ماں اپنے لقمے کو روک کر, اپنے منہ میں جاتی ہوئی کھجور کو روک کر اس کو بھی آدھی آدھی کر کے اپنی بیٹیوں کے اندر بانٹ دیتی. یہ ماں باپ کا سلوک ہوتا ہے بچپن میں. تو انسانوں پر فرض ہے, حق ہے, واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ پہ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس دنیا میں بہت سے رشتے ہیں نا, باپ ہے, ماں ہے, بھائی ہے, بھتیجے ہیں, بیوی ہے, مدیر ہیں, پڑوسی ہیں, آفیسر ہیں, بادشاہ ہیں, علماء ہیں, بہت دنیا کے اندر قسم قسم کے لوگ ہیں. یہ سائل کہتا ہے اللہ کے نبی سارے لوگوں میں مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روک کر سب کو ایک طرف لے کیا کہتے ہیں تجھ پہ سب سے بڑا حق تیری ماں کا ہے. وہ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا. کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا. کہا اللہ کے نبی پھر؟ کہا تیرے باپ کا تجھ پہ حق ہے. تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے, پھر تیری ماں کا ہے, پھر تیری ماں کا ہے, اور پھر تیرے باپ کا حق ہے. باقی سب کے حق بعد میں ہیں. اللہ کے لیے سوچئے, اللہ کے لیے غور کیجئے. جب اپنے مدیر کے پاس جاتے ہو اپنی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے تو کس طرح مسکرا کر ملتے ہو. آپ کا کاروباری پارٹنر ہو, اس سے جب ملتے ہو تو کتنی محبت اور پیار سے ملتے ہو. دوستوں سے ملتے ہو تو کتنے پیار اور محبت سے. پڑوسیوں سے ملتے ہو, باہر ظاہری جن سے دوستی ہے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہو. کیا اسی پیار اور محبت اور مسکراہٹ سے کبھی اپنی ماں کو بھی ملا ہے؟ کبھی اپنے باپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا ہے؟ تیرا باپ تیری ماں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کے حقدار ہیں, حسن سلوک کے حقدار ہیں. سارے لوگوں سے مسکرا کر اچھے جملے پیارے جملوں سے مخاطب ہوتا ہے, اور جب ماں باپ سے کے پاس جاتا ہے تو ان کو اپنے لیے مصیبت گردانتا ہے, ان کو اپنے لیے آزمائش گردانتا ہے کہ یہ بوڑھا ہے, پتہ نہیں کب مرے گا, جان چھوٹے گی, میرے اوپر سر درد بن گیا ہے. سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. ابن ماجہ میں صحیحین میں ہے, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ کے نبی پہلا سوال کرتے ہیں, پہلا سوال اور کیا کرنا اللہ کے نبی کے سوال پہ. سوال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہاں کبھی پہلے بھی مارکے میں گیا ہے, تیرے پاس گھوڑا ہے, اسلحہ ہے, تلوار تیر ہے؟ نہیں. پہلا سوال اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے لگا ہوں, آپ پوچھتے ہیں کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی میرے والدین زندہ ہیں. فرماتے ہیں واپس جا, ان کی خدمت کر, ان کے درمیان میں رہ, یہی تیرا جہاد ہے. یہ غزوہ ہے, یہ نبی کے ساتھ جہاد کا مارکا ہے. اور اللہ کے نبی پہلا سوال کرتے ہیں کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے زندہ ہیں. فرماتے ہیں واپس جا, ان کے پاس رہ, ان کی خدمت کر, ان کی خدمت ہی تیرا جہاد ہے. اسی طرح ابن ماجہ میں ہے, ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کر رہا ہوں. آپ نے پوچھا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا اسے لازم پکڑ, اس کی خدمت کر, اس کی خدمت کر, جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. اس کی خدمت کر, جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میرے والدین ہیں. آپ نے فرمایا ان کو لازم پکڑ, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ابو داؤد میں ہے ایک شخص یمن سے آیا ہجرت کر کے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ہر چیز کو چھوڑ آیا، ماں باپ کو چھوڑ آیا، وطن کو چھوڑ آیا، مال دولت کو چھوڑ آیا، یمن سے لے کر مدینہ تک کا سفر کیا۔ آپ نے اسے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا، کیا یمن میں تیرے ماں باپ ہیں؟ کیا یمن میں تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا کیا انہوں نے تجھے اجازت دی ہے ہجرت کرنے کی؟ کیا مطلب؟ انہوں نے تجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا واپس چلا جا، واپس یمن لوٹ جا، اگر تیرے ماں باپ اجازت دیں تو مدینے آ جانا، اور اگر واپس آنے کی اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت کرنا۔ مسند احمد میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں ہجرت کے لیے، جہاد کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور اس حال میں آیا ہوں کہ میرے والدین رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا، لوٹ جا اپنے والدین کے پاس، جیسے تو ان کو رلا کر آیا ہے ویسے ان کو ہنسا۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، 3 بار اس جملے کو دہرایا، اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ کس کا؟ شرابی کا، زانی کا، چور کا، بدماش کا، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کے لیے اللہ کے نبی 3 مرتبہ بددعائیں کر رہے ہیں؟ اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب کس کا؟ جواب میں فرماتے ہیں جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے یہ جنت میں داخل ہوا۔ سوچے اپنی بیویوں کے لیے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکالنے والوں، اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال کر الگ مکان لے کر اس میں رہائش دینے والوں، کہ یہ میرے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس کو الگ رہائش دے دو۔ وہ بوڑھے تڑپتے رہے، نہ انہیں کوئی روٹی دینے والا ہو، نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہو، نہ ان کی کوئی خدمت کرنے والا ہو، خود بھی ان سے دور، بیوی بھی دور، بچے بھی دور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی جو والدہ جب فوت ہوئی اور انہیں دفن کر دیا گیا تو بہت روئے، بہت روئے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے شیخ ہو، ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود رو رہے ہو۔ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، سننا ذرا حسن بصری کے جملوں کو، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے 2 دروازے اللہ کی جنت کی طرف کھلتے تھے کہ میں ان کی خدمت کر کے جنت کو پا سکتا تھا، آج ایک دروازہ بند ہو گیا، اب میرا صرف ایک ہی دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ مصیبت نہیں ہے، انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے والوں، ان کو بوڑھے خانے میں پھینک آنے والوں، آج تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے اور ایک کے فوت ہونے سے آج جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کے سروں سے یہ باغ ڈھل چکا ہے، جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل کو دیکھ سکتے، جو ترستے ہیں اپنے باپا کا نام لیتے ہوئے، جن کے سروں پہ ماں اور باپ کا سایہ نہیں ہے، ان سے پوچھئے ماں باپ کی قیمت کتنی ہوتی۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ جنت کے 2 دروازے کھلے تھے، میں ماں کی خدمت کر کے، میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا۔ آج ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ۔ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھیے، اس کو غنیمت جانیے۔
اس کو غنیمت جانیے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے, ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی. اپنی بیویوں کے لیے ماں کو ٹھوکریں مارنے والوں, اپنی بیویوں کے لیے ماں سے ناراض ہونے والوں, تم ایک بیوی کو طلاق دے دو, دوسری بیوی مل جائے گی. اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی. مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا, لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر تڑپتے گزر جائے گی, ماں دوبارہ نصیب نہیں ہوگی. اس ماں کی قدر کیجئے, اس باپ کی قدر کیجئے. ماں باپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولیے, اپنی زبان کو نرم کیجئے, ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے. اور اگر کوئی ماں باپ سے ناراض ہوا ہے یا ماں باپ اس سے ناراض ہیں, ابھی زندہ ہیں, زندگی میں ہیں, اس موقع کو غنیمت جانو. ان سے فون کے ذریعے, خط کے ذریعے معافی مانگ کر ان سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو. کیوں؟ یہ ماں باپ یا جنت ہے یا جہنم ہے. اگر یہ راضی ہے تو انشاءاللہ جنت کا سفر بڑا آسان ہے, اور اگر یہ ناراض ہیں, اگر ماں باپ ناراض ہیں, اور وہ ناراضگی اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے کی دعوت پہ نہیں, اپنے حقوق پر ناراضگی ہے کہ آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے, تو پھر سمجھ لیجئے جہنم کا راستہ بہت آسان ہے. ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بابا میرا مال لے کر اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بابا کو بلا لیا اور کہنے لگے کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تو بیٹے کا مال لے کر اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے. وہ بوڑھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کون سے بچے ہیں؟ اس کی بوڑھی ماں ہے اور اس کی 2 بہنیں ہیں. میں اس کا مال اس کی ماں اور اس کی بہنوں پہ خرچ کرتا ہوں, میرے اور کون سے بچے ہیں, میں کن پہ خرچ کرتا ہوں؟ پھر اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے, اپنے بیٹے کی طرف نظریں گاڑتا ہے, جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہو بیٹا تجھے بچپن سے میں پالتا آیا, تمہارا بچپن سے خرچہ میں اٹھاتا آیا, تمہاری ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا آیا. کس لیے؟ اس بڑھاپے کی عمر کے لیے کہ تم ایک مقام پر پہنچو گے, اپنے باپ کا دست و بازو بنو گے, اپنے باپ کا ہاتھ پکڑو گے, اس کی بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ گے. اگر تو میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کر سکتا تو ایک پڑوسی والا سلوک ہی کر لے. جو احسان بچپن سے لے کر آج تک میں نے تجھ پہ خرچ کیا ہے, کم از کم میرا وہ احسان ہی لوٹا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو پکڑا اور کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ماں باپ نے انسان کے ساتھ ایک اپنی زندگی کے اندر وہ سلوک کیا ہوا ہوتا ہے. ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حج کروا رہا, اس کے دانت نہیں ہیں, بڑھاپے کی وجہ سے گر چکے ہیں, یہ لقمہ اپنے منہ میں چبا کے اس کے منہ میں دیتا ہے اور پوچھنے والے سے پوچھتا ہے کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ کہا جب تو اس کے پیٹ میں تھا اور اس کے پیٹ میں درد کی ایک لہر اٹھتی تھی, یہ تیری ساری خدمت اس ایک درد کی لہر کا بدلہ بھی نہیں دے سکے. پوچھا یہ کہ تو زندگی بھر کی اس کو بدلہ دینے کا سوچے. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے, سنیے اللہ کے نبی کی حدیث کو, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, عمر میں برکت ہو اور رزق میں فراخی ہو, جو یہ چاہتا ہے میرا رزق اور وسیع ہو جائے اور آسان ہو جائے اور میری عمر میں برکت ہو جائے, میری عمر کے اندر اور اضافہ ہو جائے, جو یہ چاہتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کا معاملہ کرے, اپنے والدین کی خدمت کرے. والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں بھی برکتیں ملتی ہیں اور رزق کے اندر بھی برکتیں ملتی ہیں. صحیح بخاری میں ہے 3 شخص سفر کر رہے, بارش آتی ہے, یہ جا کے غار میں پناہ لے لیتے ہیں. غار میں پناہ لی, تیز ہوا چلتی ہے, اوپر سے ایک پتھر آتا ہے اور وہ پتھر آ کے ان کے غار کے منہ کو بند کر دیتا. انہوں نے زور لگانا تھا لگا لیا, چیخنا تھا چیخ لیا,
کچھ بھی نہیں ہوا، پتھر نہیں ہلا. یہ سمجھ گئے کہ بس اب یہ غار ہماری قبر کی دوسری صورت ہے. ان میں سے کہنے لگا کہ اپنے نیک اعمال کو یاد کرو، اللہ کے دربار میں سوال کرو، اپنے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں یہاں سے نجات دے دے. ایک نے کہا اے اللہ میں اپنی کزن کے اوپر غلبہ پا چکا تھا، قابو پا چکا تھا، اور اس کی زبان سے آخری لمحات میں ایک جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اللہ اس وقت مجھے اس گناہ سے تیرے ڈر نے روکا اور تیری رضا کے لیے میں اس گناہ سے دور ہو گیا. دنیا کی کوئی قوت مجھے نہیں روک سکتی تھی، میں پورا غلبہ اس پر پا چکا تھا. اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس گناہ سے منہ موڑا. اگر تجھے میرا عمل پسند ہے اور تیری رضا کے لیے میں نے عمل کیا ہے، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. دوسرا کہتا ہے اے اللہ میں نے مزدور کے ساتھ بھلائی کی، وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کے پیسوں کا کاروبار کیا اور یہ جتنا مال ہے یہ سارا اسی کا تھا، جب وہ دوبارہ آیا میں نے اس کو سارا لوٹا دیا. تیسرا کہتا ہے اے اللہ میں اپنی بکریاں لے کے جاتا تھا، چرانے کے لیے جاتا تھا، اور واپس آ کر اس کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنی ماں کو دیتا تھا، اپنے باپ کو دیتا تھا. بازار سے پھل لا کر چوری چھپے اپنی بیویوں کے کمروں میں دینے والوں، بازار سے اچھا سامان لا کر خاموشی سے بیگم کے بیڈ روم میں پہنچانے والوں کہ باہر ماں کو نہ پتہ لگے، ماں کو نہ دینا پڑے، تم سے بڑھ کر بد نصیب اور کون ہوگا؟ ارے یہ ماں تو وہ ماں ہے جو اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتی تھی، تجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی تھی. اسے مانگنا پڑتا تو مانگ کے تیرا پیٹ بھر دیا کرتی تھی، لیکن بھوک تیری اس کو برداشت نہ ہوتی تھی. آج بیگم مل گئی ہے تو ماں کو بھول گئے ہو. خاموشی سے اچھے پھل، اچھی چیزیں، اچھا لباس چوری چھپے جا کے اپنی بیوی کے کمرے میں دیتے ہو اور ماں کے سارے حق کو بھول جاتے ہو. اللہ میں دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے باپ کو دیتا، اپنی ماں کو دیتا. ایک دن میں دور چرانے کے لیے بکریاں لے گیا، واپس آیا، دودھ نکالا، اپنے ماں باپ کے سرہانے پر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. اے اللہ میں وہ پیالہ لے کے ان کے سرہانے پہ کھڑا رہا، یہی ان کا ناشتہ تھا، یہی ان کی رات کی تھی. میں نے ان کی نیند خراب نہیں کی، بوڑھے ہیں اٹھ گئے تو شاید دوبارہ نیند نہ آئے. اور اللہ میں نے ماں باپ کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا مناسب نہ سمجھا. اے اللہ میرے بچے میرے پاؤں کے اندر بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے سو گئے، میں نے ان کا رونا بلکنا برداشت کر لیا، لیکن اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دینا برداشت. صبح ہوئی میرے ماں باپ جاگے، پھر میں نے دودھ ان کو پلایا، ان کو پلانے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا. اللہ اگر ماں باپ کے ساتھ یہ نیکی تیرے لیے میں نے کی، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے تھی. تجھے راضی کرنے کے لیے اگر میں نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی، اللہ اس عمل کا واسطہ ہے ہمیں یہاں سے نکال دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹ جاتا ہے اور یہ تینوں باہر آ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.